معزز محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لولاك لما خلقت الافلاک، لولاك لما خلقت الدنيا والآخرة۔ صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ جس شب میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شب، یہ رات بڑی ہی فضیلتوں اور بڑی ہی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرات، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع میسر دیا کہ جس میں ہم اور آپ بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اس محفل خیر میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے شب کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک شعراء، خطبہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بعد آپ ایک مدلل اور مفصل خطاب استاذ الحفاظ والقراء حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صاحب قبلہ قادری
و حضرت العلام حضرت علامہ مولانا الحاج محمد شمس القمر صاحب قبلہ قادری سے سماعت فرمائیں گے۔ بس کچھ دیر کے لیے میں تشریف لایا حضرات۔ شاعر کہتا ہے نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، اور سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیداور کی بات کرو، وہ کم نظر ہے کسی دیداور کی بات کرو۔ اور اجمل سلطان پوری نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، جلوہ دکھلائیں گے وہ آس لگائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، جلوہ دکھلائیں گے وہ آس لگائے رکھنا، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، بزم میلاد یوں ہی آپ سجائے رکھنا، بزم میلاد یوں ہی آپ سجائے رکھنا۔ اور آج عالم بھی ہیں، آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، اور اپنے مسلک کی حفاظت ہے ضروری اجمل، اپنے مسلک کی حفاظت ہے ضروری اجمل، اپنے مسلک کی حفاظت ہے ضروری اجمل، جان دے کر بھی اس کو بچائے رکھنا، جان دے کر کے بھی اس کو بچائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، جلوہ دکھلائیں گے وہ آس لگائے رکھنا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرات، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ عالم یہ تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے لڑائی کے لیے ہر دم برسر پیکار رہا کرتا تھا۔ محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان تو تھا، لیکن ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ آپس میں الفت و محبت، انس و پیار کی بو تک نہ رہتی تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے لیے لڑائی کے لیے ہر دم تیار رہتا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر کشت و خون کے بازار گرم ہو جایا کرتے تھے۔ اگر ایک مرتبہ جنگ کی آگ سلگ جاتی تھی تو وہ صدیوں برس تک جلتی رہتی تھی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو،
اسی مکہ میں ایک قبیلہ تھا جسے اوس و خزرج کہتے ہیں. اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی. کسی کی جان و مال کا حفاظت کرنے والا کوئی نظر نہ آتا تھا. جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے، لیکن انسان کے اندر، انسان کے گھر میں جب بچی پیدا ہو جاتی تھی وہ اسے منحوس سمجھتا تھا. اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے اپنی بیٹی کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا کرتا تھا. انسان اس قدر اس کا دل سیاہ ہو گیا تھا. لوگ چاند سورج کو اپنا خدا ماننے لگے تھے، پیڑ پتھر کو اپنا معبود تسلیم کرنے لگے تھے، چاند سورج کو خدا ماننے لگے تھے. پھر مشیت الہی کو ایک دن جلال آیا. اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا، وہ امن و شانتی کا درس دینے والا پیغمبر جب اس دنیا میں آیا، اس دنیا کا نظام بدل گیا. یہی وہ دنیا، یہی وہ لوگ تھے جو ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکال لیا کرتے تھے. لیکن جب میرے پیغمبر نے انسانیت کا پاٹھ پڑھایا، جب میرے پیغمبر نے انسانیت کا درس دیا ہے، تو ان سے زیادہ معاف کرنے والا تاریخ میں کوئی ملا ہی نہیں ہے. اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، یہی شہر مکہ ہے جہاں پر انسان لڑائی کے لیے ہر دم برسر پیکار رہا کرتا تھا نا. لیکن اسی شہر مکہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا تھا. وہ شخص آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مقدمہ کر دیا کہ اس نے میرے فلاں قریبی شخص کو قتل کر دیا ہے، مار ڈالا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ عرب جو لڑائی جھگڑے میں اس قدر پش رہا کرتے تھے، ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی تھی. ان کو پیغمبر اسلام نے انسانیت کا درس کیسے دیا؟ جو معاف کو جانتے نہیں تھے وہ اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کرنے لگے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جب پوچھا، اس نے جواب دیا، ہاں حضور میں نے قتل کیا ہے، لیکن یہ مجھ سے غلطی سے سرزد ہوا ہے، میں نے جان کر نہیں کیا ہے. آپ نے مقتولین کے وارث کو بلایا، کہا کیا تم انہیں معاف کر سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اس شخص نے کہا، حضور مجھے 3 دن کی مہلت دے دو، حضور مجھے 3 دن کی مہلت دے دو. میں کچھ قرض لوگوں کے میرے ذمے پر ہیں، میں ان کو دے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا، میں تمہیں کس کی ضمانت پر چھوڑ دوں؟ کوئی ضامن تو پیش کرو، کسی ضمانت والے کو تو پیش کرو جو یہ ضمانت دے کہ کل یہ شخص نہ آیا تو مجھے پھانسی لگا دینا. وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا، میں اس شہر مکہ میں کس کے کہوں، کس پر بھروسہ کروں؟ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، جان کا معاملہ ہے، میں کس سے التجا کروں؟ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. اس نے کہا، حضور کیا آپ میری ذمہ لے سکتے ہیں، میری ضمانت لے سکتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچنبھے میں پڑ گئے. کوئی اور معاملہ نہیں تھا، یہاں جان کا معاملہ تھا. اگر 3 دن کے بعد نہ آیا تو حضرت ابو ذر کو شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. حضرت ابو ذر داہنے دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، محفل پر راشا طاری ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں تیری ضمانت لے رہا ہوں،
لوگ حیرت میں پڑ گئے. یہاں آج پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے, ایک دن 1 گھنٹے اگر جیل میں رکھتی ہے, کھانے میں رکھتی ہے. ضمانت کے لیے آدمی کو ڈھونڈنے لگو, آدمی جلدی ضمانت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. واہ رے ابو ذر, واہ رے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, تمہاری عزت اور تمہاری عظمت کو سلام. آپ نے کیا سوچ کر کے ضمانت لے لی؟ وہ شخص چلا گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا, اے ابو ذر غفاری, تمہیں معلوم ہے تم نے ضمانت تو لے لی ہے, اگر وہ شخص نہ آیا تو تیسرے دن تمہیں شہید کر دیا جائے گا, اس کے قتل کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں, اے خلیفۃ المسلمین, اے خلیفہ دوئم, مجھے معلوم ہے, لیکن جب میں نے ضمانت لے لی تو ضمانت لے لی. گھر والے پریشان ہیں, دوست احباب پریشان ہیں. اے ابو ذر, یہ تم نے کیا کیا؟ وہ اجنبی شخص تھا, اب وہ چلا گیا ہے, نہیں آئے گا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں, اگر وہ نہ آیا تو میں قصاص میں اپنے گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں نے زبان دے دی تو زبان دے دی. تیسرا دن آیا, محفل لگ گئی, خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب انتظار کیا جا رہا ہے وہ شخص آئے اور اس کے گناہوں کے قصاص میں اپنے سر کو دے. اگر وہ شخص نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری کو قتل کر دیا جائے گا. ایک سناٹا طاری ہے, لوگوں میں ہو کا عالم ہے, ڈر کا ماحول ہے. کیا ہوگا اگر وہ شخص نہ آیا؟ تو آج جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر کو قتل کر دیا جائے گا. وقت ہو گیا, ابھی تک وہ شخص نہیں آیا ہے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص چلا آ رہا ہے, وہ شخص چلا آ رہا ہے. جب قریب آیا, مجمع میں آ کر کے اس نے سلام کی. لوگوں نے جب پلٹ کر کے دیکھا, لوگوں کے جان میں جان آئی کہ آج اگر یہ شخص نہ آتا تو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کو بلا وجہ قتل کر دیا جاتا. وہ شخص آیا اور اس نے کہا, حضور میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے آنے میں تاخیر ہوئی, غور کرو, پتہ ہے اگر میں واپس اس محفل میں گیا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. لیکن پھر بھی اس محفل میں پہنچ رہے ہیں. یہ نشہ کس نے پلائی؟ پیغمبر اسلام نے پلائی ہے. یہ مست جام کس نے پلایا؟ پیغمبر اسلام نے پلایا. کیونکہ قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو جو تم وعدہ کرو اسے پورا کرو. آج ہم جو وعدے کرتے ہیں کتنا پورا کرتے ہیں؟ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں ہم 48 وعدے کرتے ہیں اور 48 وعدے ہم توڑتے نظر آتے ہیں. لیکن یہ کوئی اور نہیں تھے, یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے, رسول اللہ کے ماننے والے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا حضرت یوسف کو تو انگلیاں کاٹ لی تھی, لیکن یا رسول اللہ جب عرب کے بہادر آپ کا کلمہ پڑھ لیے تھے, آپ کے نام پر اپنے جان کو بھی قربان کر دیا کرتے تھے. یہ اسی کا نتیجہ ہے. وہ شخص آیا, حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا, جب تو چلا گیا تھا اگر تو نہ آتا تیری جان بچ جاتی, تو کیوں چلا آیا؟ تجھے معلوم ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا. وہ شخص کہتا ہے, حضور یہ بات مجھے ناگوار گزری کہ میں اپنے رسول کے محبوب شہر میں مدینۃ الرسول میں کوئی وعدہ کروں اسے پورا نہ کروں. میں وعدہ کو پورا کرنے کے لیے میں واپس چلا آیا.
کہا اور وجہ بتاؤں؟ کہا اور وجہ یہ تھی اگر میں واپس نہ آتا تو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری کی جان چلی جاتی۔ کل تاریخ کسی کی ضمانت لینے کے لیے ڈرتی، کسی کی ضمانت کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا، لوگوں کا وشواس ختم ہو جاتا، بھروسہ اٹھ جاتا۔ میں اس بھروسے کو قائم کرنے کے لیے چلا آیا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا، اے ابو ذر ذرا تم تو بتاؤ، اس محفل میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے ذمہ نہ لیا، تم نے اس کے جان کی ذمہ کیوں لے لی؟ کیوں لے لی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے خلیفۃ المسلمین، اے عمر فاروق، میں نے اس بنا پر اس کی ضمانت لے لی، کل جب تاریخ لکھی جاتی، تاریخ لکھنے والا اس بات کو ضرور لکھتا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک شخص اپنے جان کے لیے ایک ضامن چاہ رہا تھا، ایک ضمانت دار چاہ رہا تھا، لیکن مدینۃ الرسول میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسی نے ضمانت نہ لی۔ میں اس لیے چلا آیا تاکہ میرے نبی کے شہر کو بدنام نہ کیا جائے، جب بھی میرے نبی کا نام آئے، میرے نبی کے شہر کا نام آئے، زمانہ ادب سے اپنے سر کو جھکاتا نظر آئے، اس لیے میں نے ضمانت لے لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب مقتولین کے وارث نے اتنا بڑا جذبہ دیکھا مدینۃ الرسول کے تعلق سے، وہ سامنے آیا، کہنے لگا حضور اب میں اپنے وارث کا گناہ معاف کرتا ہوں، مجھے قصاص نہیں چاہیے۔ جب یہ مدینۃ الرسول میں یہ گوارا نہیں کرتے کہ کسی اور صحابی کی جان چلی جائے اور اپنی جان کے لیے یہاں چلا آیا ہے، تو میں بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے اس شخص کی جان لوں جو میرے رسول اللہ کا سچا وفادار ہے۔ مسلمانوں عرض یہ کرنا تھا، یہی وہ مکہ کے مسلمان تھے جو کل تک ذرا ذرا سی بات میں تلواریں نکال لیا کرتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن انہیں الفت و محبت کی یہ بھاشا، الفت و محبت کی یہ بولی سکھائی کس نے؟ آپ کو کہنا پڑے گا یہ پیغمبر اسلام کی دین ہے، یہ ہادی عالم کی دین ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی دین ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں اپنے نبی کے تعلق سے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے، تھوڑی سی آواز کم کر لو، اب بیس کم کر دو، کہیں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ غور کریں، بس چند منٹ اور اپنی بات۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صاحب قبلہ قادری دامہ برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں، بس میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں۔ آپ غور کریں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہیں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب میں نے تمہیں تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے انا
अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, اے محبوب میں نے تمہیں بھیجا بشارت سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر کے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، آپ غور کریں، کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے تشریف لایا، کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے بھیجا، کہیں تشریف لاتا ہے تم نے تشریف لائے۔ آپ غور کریں کہ بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ اللہ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے تشریف لائے، میں نے بھیجا، پتا چلا میرے پیغمبر اسلام اس دنیا میں بظاہر تشریف لانے سے پہلے کہیں موجود تھے۔ کہاں موجود تھے؟ حضرت جبریل سے سنو، حضرت جبریل سے میرے پیغمبر نے پوچھا تھا اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں یا رسول اللہ چوتھے حجاب میں ایک تارا تھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ اب جو کے پاس کیلکولیٹر ہے وہ لوگ گڑا بھاگ کریں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو اپنی عمر معلوم نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا تھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ اس تارے کو میں نے عالم غیب میں 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ ایک تارا تھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا، جب یہ دنیا نہیں بنی اس سے پہلے عالم غیب میں، آج نہیں عالم غیب میں یہ دنیا بنے ہوئے کئی ہزار سال ہو گئے۔ میرے پیغمبر کو اس دنیا سے تشریف بظاہر لے گئے 1445 سال کے قریب، 1445 سال پیدا ہوئے تشریف لے ہوئے ہو گئے، یہ 1445 ہجری چل رہا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ حضرت جبریل کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے عالم غیب میں جب یہ دنیا نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، شمس و قمر نہیں، شجر و حجر نہیں، کچھ نہیں تھا، یا رسول اللہ اس وقت میں نے 70,000 مدت میں جو ایک مرتبہ چمکتا تھا اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے جبریل وعزتی ربی انا ذالک الکوکب، میرے رب کے عزت کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں جسے تم نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تارا میں ہی ہوں، وہ تارا میں ہی ہوں جسے تم نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت جبریل رضی علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ عمر بیان کر رہا ہوں، لیکن پتہ چلا کہ حضرت جبریل سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ پیغمبر اسلام تو مجھ سے بھی کئی سال پہلے کے ہیں۔ اب حضرت جبریل پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتے تھے، 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتے تھے اور اس کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے، یا رسول اللہ پھر 70,000 سال تک وہ تارا غائب کہاں ہو جاتا تھا؟ یا رسول اللہ جب آپ تھے آپ کو برابر چمکنی چاہیے، میں آپ کو دیکھتا رہتا، لیکن یا رسول اللہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا، پھر کہاں غائب ہو جاتا تھا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اے جبریل میں اپنے رب کے حضور
عالم ارواح میں سجدے میں رہتا تھا. جب سجدے سے اٹھتا تھا میری پیشانی چمکتی تھی. اسے تم 70,000 سال میں ایک مرتبہ دیکھ لیا کرتے تھے. پتا چلا اے جبریل میں اپنے رب کے حضور عبادت کرتا تھا, سجدے میں رہتا تھا. جب سجدے سے سر اٹھاتا تھا تم مجھے 70,000 سال میں ایک مرتبہ دیکھتے تھے. پتا چلا میرے پیغمبر جب سجدہ کرتے تھے عالم ارواح میں 70,000 سال تک صرف سجدے میں ہی رہتے تھے. اور جب اس دنیا میں بظاہر تشریف لائے, آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, میرے پیغمبر عشاء کی نماز پڑھ کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد ریاض صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاذ پر حضرت اسٹیج پر حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں. بس انشاءاللہ کچھ دیر بعد حضرت کی خطاب آپ سماعت فرمائیں گے. حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا, جب میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ارواح میں تھے تب بھی اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا تھا, اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں, میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر کے اور پوری رات قیام اللیل کیا کرتے تھے, کھڑے رہتے تھے, عبادت کرتے تھے. مسلمانوں غور کرو, وہ محبوب جس نے عبادت کا حق ادا کر دیا تھا اس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ پوری پوری رات قیام اللیل فرما رہے ہیں. قیام اللیل کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا, پھٹ کر کے اکثر خون نکلنے لگتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, کچھ دیر آرام کر لیا کریں. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ جب مجھے اپنی امت کا خیال آتا ہے میں بے چین و بے قرار ہو جاتا ہوں, اپنی امت کے لیے پوری پوری رات قیام اللیل کرتا ہوں. لیکن اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا, اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا, اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے محبوب پوری پوری رات عبادت نہ کرو, آدھی رات یا اس سے کم ادا کرو, کیونکہ آپ نے عبادت کا حق تو عالم ارواح میں ادا کر دیا تھا. حضرات اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں اسی محبوب کے تعلق سے ارشاد فرمایا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. حضرات اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا جو کچھ میں نے عرض کی سب سے پہلے ہم کو بعد ہو آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.